الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہجر کی آیت 34 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے قصہ آدم و ابلیس سے استدلال کیا ہے۔ سورہ کے مخاطبین کو توجہ دلائی ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ ابلیس کا فریب ہے، اور ابلیس نے تمہاری دشمنی کا اعلان کب کیا تھا اور کس طرح کیا تھا اسے تھوڑی دیر کے لیے یاد کر لو۔ یہاں سے واقعہ سنانا شروع کیا ہے۔ اس کے بہت سے حصے زیر بحث آ چکے ہیں۔ ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے سامنے اس سے پہلے کی مخلوقات کا جو امتحان لیا تھا اس میں فرشتے کامیاب رہے، جنات میں سے بھی بہت لوگ کامیاب رہے، لیکن ابلیس ناکام ہو گیا۔ چنانچہ فرمایا تھا کہ جب ہم نے حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے اور جنات بھی ابلیس کے سوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب میں اپنی خلقت کی برتری سے استدلال کیا۔ اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر کے بتا چکا ہوں کہ اس طرح قرآن مجید نے آدم کی تعلیم کا اہتمام کیا اور اسے یہ بتایا کہ جس امتحان میں تم ڈالے جا رہے ہو وہ انانیت کا امتحان ہے۔ تمہارے اندر ایک شخصیت ہے، وہ شخصیت اپنا شعور رکھتی ہے، شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے ابدیت عطا فرمائی ہے، اس کے لیے علم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ایسی شخصیت متکبرانہ رویہ اختیار کر سکتی ہے۔ یہی تمہارا امتحان ہے۔ تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں۔ یہ امتحان قدم قدم پر پیش آئے گا، ذاتی زندگی میں پیش آئے گا، معاشرتی اور خاندانی زندگی میں پیش آئے گا، سیاسی اور سماجی زندگی میں پیش آئے گا۔ یہ کئی مرحلوں میں پیش آئے گا۔ انا کے اس امتحان میں تمہیں کامیاب ہونا ہے، اور اس کامیابی کا معیار بھی بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اور حق کو سامنے رکھو گے اور حق کی پیروی میں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ماننے میں اپنی برتری سمجھو گے تو یہ تقوی کا رویہ ہوگا۔ چنانچہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اس سے گریز کر کے اپنی انانیت کے اسیر ہو جاؤ گے تو ابلیس ہی کے راستے پر چلو گے۔ یہ بتانا مقصود ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ کے مخاطبین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہیں۔ ابلیس نے جب یہ جواب دیا تو فرمایا قال فاخرج منہا فإنک رجیم، فرمایا یہ بات ہے تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔
لعنت کا مطلب ہے تو رحمت سے دور ہے۔ یہ عربی زبان میں اس مفہوم کا لفظ ہے، ہمارے ہاں اس کا مدعا ذرا مختلف ہو گیا ہے، یعنی تم اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہو۔ اس میں ایک تعبیر آئی ہے کہ فخرج منہا، یعنی ہا کی ضمیر ہے، اس سے نکل جاؤ، جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ ضمیر کس کے لیے ہے، یعنی کہاں سے؟ میں نے لکھا ہے یعنی آسمان سے، جہاں ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ عربی زبان میں آسمان کے لیے السماء کا لفظ ہے، آیت میں ہا کی ضمیر اسی کے لیے آئی ہے۔ عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو سمائی مؤنث سمجھا جاتا ہے، یعنی ان میں تانیث کی علامت نہیں ہے لیکن اہل زبان ان کو مؤنث بولتے ہیں، انہی میں السماء بھی ہے۔ اس کا اگر قرینہ موجود ہو تو لفظ کا پیچھے ہونا ضروری نہیں ہے، ضمیریں اس طریقے سے قرآن میں آتی ہیں اور کئی جگہ آئی ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ یہ گفتگو جہاں ہو رہی تھی، یعنی ملائے اعلیٰ کے باہر کوئی ایسے مقامات ہوں گے جہاں تک جنات کی بھی اور فرشتوں کی بھی رسائی ہوتی ہے، ہم جب اس کا کوئی تصور قائم کرتے ہیں تو آسمان ہی کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو اس لیے ضمیر اس کے لحاظ سے آ گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری بارگاہ سے اب چلے جاؤ، جو تمہارے لیے دائرہ عمل مقرر کیا گیا ہے وہ زمین اور اس کا نواح ہے، وہاں رہو اور جا کر جو کرنا ہے کرو۔ فخرج منہا فإنک رجیم، فرمایا یہ بات ہے تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے، یعنی تو نے ایسی سرکشی اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابل میں حقیقت کو بالکل براہنہ دیکھ کر، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کا انکار کر دیا ہے۔ اس لیے اب ہم نے جنات کو بھی قیامت تک مہلت دی ہوئی ہے، ہم انسانوں کو بھی قیامت تک مہلت دے رہے ہیں، اس عرصے میں جو کرنا ہے کرو، پھر جب ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگے تو ہم دیکھیں گے کہ تم نے کیا کیا، اس وقت سرکشی دکھائی ہے اور بعد میں کیا کرتے رہے ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب ہماری بارگاہ تک رسائی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس سے پہلے جہاں ہماری بات سنتے تھے، یہاں حاضر ہوتے تھے، اس کے امکانات ختم ہوئے، جاؤ اب جا کر جو کرنا ہے کرو۔ فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ اس طرح سے جب اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا تو فرمایا قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، اس نے پلٹ کر عرض کیا۔ یہ موقع تھا کہ اس میں وہ معذرت کر سکتا تھا، معافی طلب کر سکتا تھا، عفو درگزر کی درخواست کر سکتا تھا، اپنے مقدمے سے رجوع کر سکتا تھا۔ جیسے آدم سے جب غلطی ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کیا، جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد قائم کی تھی، ہم نے امتثال امر کے بجائے اور اس پر قائم رہنے کے بجائے اس کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ یہ احساس ہوا تو فوراً پلٹے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کے طالب ہو گئے، چنانچہ معاف کر دیا گیا۔ اس نے یہ نہیں کیا اور عرض کیا پروردگار مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بالکل واضح تھا کہ اس وقت سرکشی ہوئی ہے تو دو امکانات ہیں، ایک یہ کہ
جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرکشی کی سزا ہے، اور سرکشی سب سے بڑا جرم ہے، یعنی ہمارے دین میں جن چیزوں کو بڑے جرائم قرار دیا گیا ہے ان میں سب سے بڑا جرم استکبار اور سرکشی ہے۔ شرک بھی اصل میں اسی سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ سرکشی کا سب سے بڑا ظہور ہے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انسان بغیر کسی دلیل کے کرتا ہے، اس لیے اس کی سزا بھی وہی بیان ہوئی ہے جو سرکشی کی سزا ہے۔ تو سرکشی یا استکبار کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ ہر جرم کے معاملے میں عفو و درگزر کا امکان ہے، معافی کا امکان ہے، لیکن استکبار کرنے والے، سرکشی کا رویہ اختیار کرنے والے میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس میں قرآن کے الفاظ ہیں کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی ایک محال بات ہے، یہ امکان ہی نہیں ہے، یہ دروازہ ان کے لیے بند ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ توجہ دلائی ہے کہ سرکشی سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی خواہ وہ دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے ہے، وہ تواضع پر استوار کرنی ہے، یعنی اپنی حقیقت کا اعتراف کر کے، اپنے سے برتر چیزوں کو مان کر، اپنے پروردگار کی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر استکبار اختیار کیا جائے گا، سرکشی اختیار کی جائے گی، تو اس پر پھر سخت سزائیں ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے ریاست کے بارے میں جو سزائیں بیان کی ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ سخت سزائیں سورہ مائدہ میں سرکشی کے جرائم میں بیان کی۔ سورہ مائدہ میں یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو ریاست کے نظام میں سرکشی اختیار کر لیں، بغاوت کا ارتکاب کریں، یا لوگوں کے خلاف جتھے بندی کر لیں، یا ان کی جان مال آبرو کو اپنی سرگرمیوں کا ہدف بنا لیں، چوری کو ڈاکے میں بدل دیں، زنا کو زنا بالجبر کی صورت دے دیں، قتل کو دہشت گردی بنا دیں، ان کی سزا پھر یہی ہے کہ ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، ان کو عبرتناک طریقے سے صلیب دے دی جائے، یا ان کو اس زمین ہی سے جلاوطن کر دیا جائے۔ سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ سرکشی ہے کہ جو باپ کے مقابلے میں اولاد دکھائے، شوہر کے مقابلے میں بیوی دکھائے، ریاست کے مقابلے میں اس کے شہری دکھائیں، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سختی ہے، اور یہی صورتحال خود پروردگار عالم کے بارے میں ہے۔ وہاں پر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ندامت ہوئی، عذر ہو گیا، معذرت ہو گئی، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن سرکشی اور استکبار کے بعد رحمت نہیں، وہ لفظ استعمال کیا لعنت ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جس پر اگر کوئی آدمی پہنچ گیا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے عفو و درگزر کی توقع نہ رکھے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے رحمت سے دور ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کے الٹ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ کی رحمت قریب من المحسنین، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ اس کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں، یعنی نیکی اور خیر اختیار کرتے ہیں، اور غلطی ہو جائے تو ندامت کے ساتھ عفو و درگزر کی درخواست کرتے ہیں، سرکشی اور استکبار کا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ تو اس نے یہ رویہ اختیار کیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سرگزشت مخاطبین کو سنائی جا رہی ہے کہ تم جو رویہ اختیار کر رہے ہو وہ بھی سرکشی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے ابھی متنبہ ہو جاؤ۔ تو میں نے بتایا کہ دو امکان تھے، ایک یہ کہ اسی وقت سزا دے دی جاتی، فیصلہ ہو جاتا، اور دوسرے یہ کہ جزا اور سزا کا معاملہ جس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، یعنی قیامت،
اس وقت تک کی مہلت دے دی جائے۔ وہ انسانوں کو بھی ملی ہوئی ہے، وہ جنات کو بھی ملی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پروردگار پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے۔ قال فإنک من المنذرین، فرمایا اچھا تو بھی انہی میں سے ہے جنہیں اسے مقرر وقت کے دن تک کے لیے مہلت دے دی گئی ہے، یعنی تجھے مہلت ہے، اچھی بات ہے، اس وقت مواخذہ نہیں کیا جا رہا۔ تم نے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا اس کے بعد تو خدا کا غضب بھڑک اٹھتا، لیکن مہلت مانگی ہے تو جاؤ، قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تو بھی انہی میں سے ہے جنہیں اس مقرر وقت کے دن تک کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم۔ الوقت المعلوم یعنی متعین وقت، مقرر وقت۔ وہ مقرر وقت کون سا ہے؟ یعنی قیامت کا وقت، روز جزا، جس میں سب فیصلے ہوں گے۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اس نے کہا پروردگار جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اسی طرح میں بھی ان کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا، اور ان میں سے تیرے منتخب بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ یعنی جواب میں ابلیس نے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، عفو درگزر کی درخواست کے بجائے یا رجوع کے بجائے ایک چیلنج دے دیا، اور اس میں اپنی غلطی کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ ہی پر ڈال دی۔ چنانچہ بات یہاں سے شروع کی کہ جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی گمراہ تو وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے ہوا۔ اس نے یہ استدلال کیا کہ میں ایک برتر عنصر سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، مجھے لوح کی لپٹ سے بنایا گیا ہے، میں اپنی خلقت کے لحاظ سے برتری رکھتا ہوں، اس لیے یہ کیا بات ہوئی کہ میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ یہ جو کچھ بھی استدلال ہے اس کا ہے، فیصلہ اس نے کیا، لیکن جواب میں کہہ رہا ہے کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ ذمہ داری آگے بڑھ کے اس نے اللہ تعالیٰ پر ڈال دی۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ آیت میں اس کے لیے بما اغویتنی کے الفاظ آئے ہیں، یعنی جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ ابلیس نے یہ بات کیوں کہی؟ استاذ امام لکھتے ہیں اغوا کے معنی گمراہ کرنے کے ہیں۔ یہ لفظ اغوا ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، تو عربی میں اس کا مطلب ہے گمراہ کرنا، راستے سے بھٹکا دینا، اپنے پیچھے لگا لینا۔ اغوا کے معنی گمراہ کرنے کے ہیں۔ چونکہ ابلیس آدم کو سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو حق بجانب خیال کرتا تھا، یعنی اس کا استدلال یہ تھا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، سر جھکانا ہے تو اپنے سے کسی برتر کے سامنے جھکاؤں گا، یہ مجھے اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے سر جھکانے کے لیے کہا گیا ہے اور میں نے انکار کر دیا ہے، تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یعنی وہ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ اس کا موقف ہے، اس وجہ سے اس نے نہایت گستاخانہ انداز میں فعل اغوا کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کیا۔ اس نے پلٹ کے یہ کہہ دیا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے بالکل صحیح استدلال کیا ہے، میرا موقف بھی بالکل درست ہے، مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے یہاں پہنچایا کس نے؟ یہ پروردگار آپ نے پہنچایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس حکم کی عدم تعمیل کے باعث سے گمراہ ٹھہرا، یعنی مجھے آپ نے ایک حکم دیا، میں نے اس حکم کو نہیں مانا، میں نہ ماننے میں حق بجانب تھا، میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے، یہ حکم ہی بالکل غلط دیا گیا ہے،
میں نے اس کی تعمیل نہیں کی۔ جب میں نے تعمیل نہیں کی تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں گمراہ ٹھہرا، تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہی ایسا تھا کہ میں اس کی تعمیل نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی میرے لیے وہ حالات پیدا کیے گئے کہ جس میں عدم تعمیل کا اظہار کروں اور پھر مجھے لعنت کا مستحق بنا دیا جائے۔ کہیے کیا شاندار استدلال ہے۔ بالعموم انسان جب اپنی سرکشی اور بغاوت پر گرفت میں آ جاتا ہے تو یہی استدلال کرتا ہے۔ یہ حالات میرے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ ماحول میرے لیے بنایا گیا ہے، اس کے اسباب پیدا کیے گئے ہیں میرے لیے، اس لیے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے تو یہ کرنا ہی تھا۔ آخر یہ معاملہ اگر ایسے تھا تو میرا یہی رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ جب مجھے ایک برتر مخلوق کو یہاں اٹھا کے کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، یہ کوئی بات تھی کہنے کی؟ اس کا رد عمل یہی تو ہونا تھا جو ہوا ہے۔ تو اس لیے میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ اور یہ سب کیا کس نے؟ پروردگار نے، آپ ہی نے کیا۔ مجھے اس نوعیت کا حکم دیا تاکہ میں یہ کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سازش ہوئی ہے میرے خلاف، مجھے اس جگہ لایا گیا ہے، مجھ سے یہ کرایا گیا ہے۔ تو یہ اس نے جواب دیا۔ قریش کے سامنے یہ استدلال رکھ کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی جس وقت عذر تراشتے ہو اور اپنی سرکشی کے بہانے پیش کرتے ہو اور اپنی غلطی کا سیدھا اعتراف کرنے کے بجائے دوسروں پر ذمہ داری ڈالتے ہو، تو اصل میں تم ابلیس کے راستے کی پیروی کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ یہ میرا استدلال ہے، میں نے اگر تعمیل نہیں کی تو مجھے تعمیل کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ سب اس وجہ سے، اگر میں اس کے سبب سے گمراہ ہوا تو اس پر در حقیقت تو نے مجھے مجبور کیا ہے۔ یعنی میری طرف سے اگر سرکشی کا، بغاوت کا رد عمل ہوا ہے تو یہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے اس جگہ لایا گیا ہے۔ اس وجہ سے اغوا کے مجرم پروردگار آپ ہیں۔ تو یہ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ اس نے کہا پروردگار ربی بما اغویتنی، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں بھی تیری اس اسکیم کو ناکام کر کے رہوں گا۔ وہ اسکیم کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے سورہ بقرہ میں بھی، اعراف میں بھی، کہ میں زمین کا اقتدار اپنی ایک مخلوق کو دینے والا ہوں جو اپنی شخصیت میں تو آسمانی ہے، لیکن اس کا قالب میں نے زمین سے تیار کیا ہے۔ اس کو میں موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس زمین میں ایک امتحان سے گزرے، اور اس کو میں بشارت دے رہا ہوں کہ پھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں گا؟ میں اب ان کو ہدف بناؤں گا جنہیں تو جنت میں لے جانے کے لیے اس امتحان سے گزار رہا ہے۔ تو دیکھیے کیا اس نے کہا کہ کیا کیا کروں گا۔ اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ایک کام تو میں یہ کروں گا کہ تو نے زمین میں جو زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں، جس طرح کہ قرآن نے سورہ اعراف میں بتایا کہ وہ سب میں نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ لیکن میں کیا کروں گا؟ میں ان کو خواہشات کا اسیر بنانے کے لیے انہی دل فریبیوں میں ڈال دوں گا، وہ انہی کے ہو کر رہ جائیں گے۔ ہم سے جو ہمارا دین تقاضا کرتا ہے وہ نہ ضروریات کو ختم کرنے کا ہے، نہ زینتوں سے گریز کا ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت کی ترجیح قائم رہے۔ دنیا کی زندگی بھرپور طریقے سے گزارو، لیکن آخرت کی، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اٹھنے کی ترجیح ہونی چاہیے۔ جہاں دونوں کے درمیان انتخاب کرنا ہو، وہاں ایک بندہ مومن کا انتخاب بغیر کسی تردد کے آخرت ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ
میں زمین میں جو مواقع پیش آئیں گے خواہشوں کو پورا کرنے کے، جذبات کو برانگیختہ کرنے کے، مقاصد کو حاصل کرنے کے، مفادات کو پانے کے، میں ان کی تزئین کر دوں گا، ان کو ایسا خوبصورت بنا کے پیش کروں گا کہ انسان جھوٹ کو بھی سچ مان رہا ہوگا اور سچ بھی اس کی نگاہ میں جھوٹ بن کے رہ جائے گا۔ میں یہ دل فریبیاں پیدا کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ، اور یہ جتنے بھی تو نے پیدا کیے ہیں ان کے اندر سے یہ تو میں جانتا ہوں کہ تیرے منتخب بندے کامیاب ہو جانے ہیں، لیکن جتنا میرا بس چلے گا میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ اس نے چیلنج دے دیا۔ جواب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے۔ فرمایا قال ھذا صراط علیہ مستقیم، فرمایا میں نے بندے پیدا کیے اپنے، اس نے کہا نا الا عبادک منہم المخلصین، یہ بندگی کا راستہ ہے جس پر میں امتحان کر رہا ہوں، اور یہ راستہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا پہنچا دینے والا ہے۔ یعنی تم اس راستے پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر انسانوں کو لے جاؤ گے، لیکن راستے میں کوئی کج پیچ ہے نہیں، وہ راستہ بالکل سیدھا ہے اور سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ بندہ اگر فیصلہ کر لے کہ میں نے بندہ بن کر رہنا ہے، جیسے کہ فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بندگی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اور بندگی ہی راستہ ہے، تو اگر لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ انہیں خدا کا بندہ بن کر اس زمین پر رہنا ہے، تو یہ راستہ اتنا سیدھا ہے کہ تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو اس سے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ اس راستے کو چھوڑ دیں۔ یعنی میرے بندے بن کے جینے کی بجائے سرکشی اختیار کر لے، اس کے مقابل میں کیا ہے؟ عبدیت کے مقابل میں استکبار۔ تو اگر انہوں نے تیرے راستے کو اختیار کر لیا، یعنی اپنی انا کے پیچھے چلے گئے، تو پھر البتہ وہ تیرے ہیں، لیکن وہ عبدیت پر قائم رہے، کیونکہ میرا راستہ کیا ہے؟ اس احساس کے ساتھ جینا کہ میرا خالق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ تو اس احساس کے ساتھ جینے والوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ قال ھذا صراط علیہ مستقیم، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، اصل الفاظ ہے ھذا صراط علیہ مستقیم، ان میں صراط کے بعد علی عربیت کے خاص اسلوب کے مطابق آیا، یعنی اس میں جو جملے کی تالیف ہے، اس کی کنسٹرکشن ہے، وہ ایسی بلیغ ہے کہ لفظ تو چار ہیں لیکن ایک پوری بات ہے جو بہت ہی شان کے ساتھ ان میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن اور کلام عرب دونوں کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کسی راستے کے بارے میں یہ بتانا مقصود ہو کہ وہ ایسا سیدھا ہے کہ راہ رو اس پر قدم رکھ دے تو راستہ اس کو پکڑ کر منزل تک پہنچا دیتا ہے، ایسا سیدھا ہے۔ تو جب یہ بات بیان کرنی ہو تو اس میں پھر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے ھذا صراط علیہ مستقیم، یعنی گویا تم وہاں قدم رکھو گے، اس سیدھے راستے پر ایک قدم رکھو گے تو وہ اتنا سیدھا ہے کہ گویا راستہ پکڑے گا اور منزل پر لا کر تمہیں ڈال دے گا۔ تو یہ ارشاد ہوا کہ عبدیت کا راستہ، بندگی کا راستہ ایک بار اختیار کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ سیدھا مجھ تک پہنچانے والا ہے۔ ان عبادی لیس لکم علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا ہرگز کوئی زور نہیں چلے گا، یعنی جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میرے بندے بن کر رہیں گے، تیرا زور ان پر نہیں چلے گا۔ الا من اتبعک من الغاوین، تیرا زور صرف انہی پر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے، یعنی تیری پیروی کریں گے۔ تیری سنت، تیرا طریقہ کیا ہے؟ سرکشی اور استکبار۔
جو اس راستے پر چلیں گے وہی گمراہ ہوں گے۔ ابدیت کے راستے پر چلنے والا، اپنی بندگی کے شعور کے ساتھ جینے والا، وہ تمہارے ہتھے نہیں چڑھے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ شیطان انہی کو گمراہ کر سکتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے جو بندے گمراہی سے بچنے کا ارادہ کر لیں اور سیدھی راہ کے سچے طالب بن کر زندگی بسر کریں، ان پر اس کی ترغیبات یعنی ابلیس کی ترغیبات کبھی اس درجے میں اثر انداز نہیں ہوتی کہ وہ کسی ایسی گمراہی میں پڑ جائیں جو باعث ہلاکت ہو۔ یعنی وہ غلطی کر سکتے ہیں، وہ ہلاکت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔